اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی دینی قومی بھائی شعیب کو بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پیغمبروں کے واقعات چل رہے ہیں، اس سے پہلے یعنی پوری ترتیب سے پیغمبروں کے واقعات چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اب اس کے بعد شعیب علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں شعیب علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں ہے تمہارے لیے الہ سوائے اس اللہ کے۔ ولا تنقصوا المکیال، اور کمی مت کرو کیل میں۔ کیل کہتے ہیں جو چیز بھی پیمانے کے ذریعے، خاص برتن کے ذریعے بیچی جائے، کیل میں کمی مت کرو۔ والمیزان، اور وزن میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں خیر میں۔ قحط زدہ لوگ ہوتے، بھوک سے مر رہے ہوتے، تو اگر کسی کسٹمر کو ٹھگ لیا جاتا وہ بھی جرم ہے، لیکن اس کی کوئی توجہ بنتی ہے، تم تو کھاتے پیتے لوگ ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں تم پر خوف کرتا ہوں ایک ایسے عذاب کا، ایسے دن کے عذاب کا، محیط جو تمہیں گھیر لے گا، یعنی چاروں طرف سے عذاب گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کیل اور وزن کو پورا کیا کرو۔ دوبارہ اس حکم کو تکرار کیا، اس حکم کا، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور کمی مت کرو لوگوں میں ان کی اشیاء میں، یعنی جب لوگوں کو شے دیتے ہو، کوئی بھی چیز دیتے ہو، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو، لوگوں کا حق پورا پورا دیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ ظاہر ہے ناپ تول میں کمی ہوگی، لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے، تو یہی فساد ہے۔ تم زمین میں فساد پھیلا رہے ہو، معاشرے میں ایک ایمانداری کا نظام ختم ہوگا۔ آہستہ آہستہ یہ بیماری بھی متعدی ہے۔ فساد کا مطلب کیا؟ ایک آدمی کرپشن کرے گا، پھر اس کو دیکھ کے دوسرا کرے گا، پھر تیسرا کرے گا، پھر قوم میں یہ رواج پڑ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہم سوسائٹی میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ کیا مطلب اللہ کا بقیہ؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو مال بچ جاتا ہے، بقیہ کہتے ہیں بچی ہوئی چیز کو، اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے جو حلال ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو تمہیں بچ رہا ہے نا، جو بھی تمہیں پروفٹ ہو رہا ہے، جو تمہاری بچت ہے، جو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی پہ قناعت کرو۔ یعنی شیطان کے راستے پہ چل کے حرام طریقے سے اس بقایا میں اضافے کی کوشش نہ کرو۔ تو جتنا اللہ دے رہا ہے، جو تمہارے لیے بچ رہا ہے، وہ اس میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ کس لحاظ سے بہتری ہے؟ دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ آخرت کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ حرام کماؤ گے تو عذاب آئے گا، حلال کماؤ گے تو ثواب ملے گا۔ اور دنیا کے لحاظ سے بھی بہتری ہے، کیونکہ وہ حلال تھوڑا ہوگا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے، اور حرام جتنا بھی زیادہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے۔ تو اللہ کی طرف سے جو بقیہ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے، اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم میری بات پہ یقین کر لو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میں زبردستی نہیں کر سکتا تم پر۔ قالوا یا شعیب، قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ اتنی معقول بات پہ قوم جواب میں کہتی ہے اے شعیب، اصلاتک، کیا تیری نماز، تأمرک، تجھے آرڈر دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان معبودوں کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے اموال میں کریں وہ کچھ جو ہم چاہتے ہیں، اس چیز کو بھی ہم چھوڑ دیں کیا؟ یعنی ہم اپنے اموالوں میں بھی اپنی مرضی نہ چلائیں، اس میں بھی ہم آپ کی مرضی چلائیں؟ بھئی ہمارا پیسہ ہے، ہم جس طرح سے اس کو استعمال کریں، دیانتداری سے کام لیں، بددیانتی سے کام لیں، ڈنڈی ماریں نہ ماریں، ہماری صلاحیت ہے، ہمارا مال ہے، ہم جو چاہے کریں گے اس میں۔ تو کیا آپ کی نماز آپ کو ان باتوں کا حکم دے رہی ہے؟ یہاں نماز سے کیا مراد ہے کہ آپ کی پاکیزگی اور آپ کا تقدس، کیونکہ نماز جو ہے نا، دیندار لوگ ظاہر ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، تو جو لبرل لوگ ہوتے ہیں، بے دین لوگ ہوتے ہیں، ان کو نماز اچھی نہیں لگتی، تو ان کو نماز سے نفرت ہوتی ہے۔ تو قوم بھی یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آپ جو پارسا بنے پھرتے ہیں، آپ جو عبادت کرتے ہیں، جس کی ایک مثال نماز ہے، تو آپ کی یہ پارسائی اور آپ کی یہ
جو اللہ کی رضا کا جذبہ اور یہ عبادتیں، یہ آپ کو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ آپ جائیں اپنا اللہ اللہ کریں، آپ کا اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے، یعنی آپ اتنے پارسا ہو گئے ہیں، اتنے نمازی ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے معاملات میں بھی آپ نے دخل اندازی شروع کر دی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل لبرل لوگ بھی کہتے ہیں نا، یہ مذہبی لوگوں کو، جو مذہب جو ہے نا اس کو بالکل سوسائٹی سے الگ رکھو، یہ ایک نجی معاملہ ہے، کسی نے نماز پڑھنی ہے پڑھے، نہیں پڑھنی نہ پڑھے، یہ اس کا ہیڈیک ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے بزنس میں دخل اندازی شروع کر دے۔ تو یہی طعنہ انہوں نے بھی دیا تھا۔ انک لانت الحلیم الرشید، ایک اور طعنہ کیا دے رہے ہیں، بے شک آپ واقعی بڑے بردبار اور بڑے نیک ہیں۔ یہ تنزیہ کہا انہوں نے، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، اور بردبار وہی آدمی ہوتا ہے جو عقل رکھتا ہے، جو احمق اور بیوقوف ہوتے ہیں نا ان میں برداشت نہیں ہوتی، وہ 2-2 فٹ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے حلیم عقل مند کو بھی عربی میں کہتے ہیں۔ اور رشید کا معنی جو رشد و ہدایت والا، سیدھے راستے پہ چلنے والا۔ تو اے شعیب انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے عقل مند اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ بھی تنزیہ انہوں نے کہا، جیسے کہ آج بھی جب کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، ہاں بھائی ہمیں پتہ ہے آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، ساری عقل اللہ نے آپ کو اکیلے کو دی ہوئی ہے اور آپ ہی سیدھا راستہ جانتے ہیں، ہم تو بیوقوف ہیں۔ تو اس طرح تنزیہ کہا جاتا ہے نا۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح سے طنز کیا۔ قال یا قوم، اب جواب میں شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اے میری قوم، ارأیتم، بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے میں واضح دلیل پر ہوں، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں اس کی بیس بڑی دلیل مضبوط ہے، اور وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ دیکھیں دلیل 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک دلیل جو میری عقل کہہ رہی ہے یہ دلیل ہے، وہ بھی حجت ہے، اور ایک دلیل وہ ہوتی ہے جس پہ رب کی مہر بھی لگ گئی ہو۔ شعیب علیہ السلام جو باتیں کر رہے ہیں، کوئی بھی نیوٹرل آدمی ہوگا وہ واضح کہے گا کہ یار 2 چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں، ایک بت پرستی، اسے چھوڑ دو، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، بالکل عقل کے مطابق درست بات ہے، اگر یہ رب کی طرف سے دلیل نہ بھی ہوتی تو بھی انسانی عقل کہتی ہے یہ کیا بنا سکتے ہیں ہمارا۔ دوسری شعیب علیہ السلام جو دلیل دے رہے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو، کمی مت کرو، دھوکہ مت دو، یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دھوکے کے بغیر بزنس ممکن نہیں ہے، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی اس زمانے میں تو میں اگر دھوکہ دیے بغیر بزنس کروں گا تو چلے گا نہیں۔ میں نے کہا اس بیس پہ اگر آپ بزنس کو جائز کہتے ہیں تو پھر اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے آپ اس کو بھی جائز کہیں، پھر آپ اعلان کریں کہ لوگوں چونکہ دھوکہ دیے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا، لہذا میں بھی جب کسی دکان سے کوئی چیز خریدنے جاؤں گا تو میں دکاندار کو یہ رائٹ دیتا ہوں کہ اپنا مال مجھے دھوکہ دے کے بیچے۔ تو کیا آپ دوسرے کو اجازت دیں گے؟ جب دوسرے کے لیے حکم کچھ اور ہے تو اپنے لیے بھی حکم کچھ اور ہی ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے خود دھوکہ دینا جائز ہے، اور دھوکہ کھانے کے بارے میں آپ کہتے ہیں دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مجھے دھوکہ دے۔ تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح باتیں تھیں، یہ بینہ تھی شعیب علیہ السلام کی، واضح دلیل تھی۔ تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری جو باتیں ہیں کہ بت پرستی چھوڑ دو اور کسٹمر کو دھوکہ دینا چھوڑ دو مالی لین دین میں، یہ دونوں باتیں بینہ پر مبنی ہیں، اور میں ان دونوں چیزوں میں واضح دلیل پر ہوں، اور اس دلیل بھی میری صرف عقل کی نہیں ہے، میرے رب بھی میرے رب کی طرف سے، یعنی یہ اس دلیل پر تو اور مہر ثبت ہو گئی ہے، اسٹیمپ لگ گئی ہے خدا کی، اب تو یہ 100% درست ہے۔ لہذا بتاؤ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس رب نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق بھی دیا ہو، جس کی وجہ سے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں یہ ناپ تول میں کمی کروں اور لوگوں کو دھوکہ دوں، تو کیا میں اس راستے کو چھوڑ سکتا ہوں جس راستے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں؟ یعنی خود سوچو کہ ایک آدمی واضح دلیل پر بھی ہو اور حلال روزی بھی اس کو مل رہی ہو، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ حرام کی طرف جائے اس پاکیزہ حلال کو چھوڑ کر، جبکہ اس حرام کے غلط ہونے کی واضح دلائل بھی ہوں۔ یہی بات میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے رزق حسن بھی مل رہا ہے اور تمہارے غلط ہونے کی واضح دلیل بھی ہے، تو میں تمہارے ان باتوں میں نہیں آؤں گا۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے یہ جواب میں یہ دلیل دی نا، قوم نے کیا کہا آپ کی نماز آپ کو ان باتوں کا حکم دیتی ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو قوم کا خیال تھا شعیب علیہ السلام دل برداشتہ ہو جائیں گے، لیکن شعیب علیہ السلام دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی میں تمہاری باتوں میں کیسے آؤں، مجھے حلال رزق بھی مل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے میں واضح دلیل پر بھی ہوں۔ اور آگے فرمانے لگے وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر اللہ کی طرف سے مجھے توفیق مل رہی ہے۔ یعنی میں بڑی بات نہیں کرتا کہ
میں بہت نیک ہوں، جو تم نے مجھے تانا دیا نا کہ آپ بڑے نیک بھی ہو اور آپ بڑے جناب بہت ہی عقل مند بھی ہو، تو مجھے جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ملی ہوئی ہے۔ یہ پیغمبروں کی تواضع ہوتی ہے کہ بالکل سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، پھر بھی اس سیدھے راستے کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، اللہ کی توفیق سمجھتے ہیں۔ آگے کہنے لگے علیہ توکلت، میں اسی اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تمہارے ان تانوں کی وجہ سے میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں حرام کی طرف بھی نہیں جاؤں گا۔ میں اس اللہ پہ توکل کرتا ہوں، وہ اللہ مجھے حسن رزق دے سکتا ہے، حرام کے بغیر بھی وہ مجھے میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اور میں تمہاری مخالفت کی وجہ سے تبلیغ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان تمام باتوں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف لوٹ کر اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس کلام میں دو ٹوک بتا دیا کہ تمہارے ان طعنوں سے میں ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوں گا، لیکن یہ ساتھ ساتھ اگلی آیت میں بتا دیا کہ میں تو اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن اپنی فکر مناؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے تمہارے اوپر۔ اس لیے آگے کہنے لگے وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، شقاق مخالفت کو کہتے ہیں، میری مخالفت، میری دشمنی، لا یجرمنکم، تمہیں اس پر برانگیختہ نہ کر دے، اس پر نہ ابھارے، ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچے، مثلو ما، وہ اس چیز کا مثل پہنچ جائے، اصاب قوم نوح، جو قوم نوح کو پہنچی تھی، یعنی جو مصیبت قوم نوح کو پہنچی تھی، ایسا نہ ہو کہ وہی مصیبت تمہیں بھی پہنچ جائے۔ تو میری مخالفت تمہیں اس پر نہ ابھار دے کہ تم یہاں تک پہنچ جاؤ کہ تمہیں وہی عذاب پہنچے جو قوم نوح کو پہنچا تھا۔ یعنی مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ میری مخالفت میں نا تم حدود کو کراس کر رہے ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی عذاب تمہیں پہنچے دو نوح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا تھا، او قوم ہود، یا نوح کے بعد جو قوم ہود آئی تھی ان کو پہنچا تھا، او قوم صالح، یا قوم صالح کو پہنچا تھا۔ تو کیونکہ یہ قصے جو ہے نا عرب میں تواتر سے چلے آ رہے تھے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے بعید بھی نہیں ہے، دور بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہے نا، قوم نوح علیہ السلام کے واقعہ، قوم ہود کا واقعہ، قوم صالح کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، یہ ہر نیا پیغمبر پچھلی امت کے واقعے کو بیان کرتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ سارے واقعات نا سینہ بسینہ عرب میں تواتر سے چلے آ رہے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے وہی انہی واقعات کے حوالے دیے کہ تم تاریخیں پڑھتے ہو، تمہارے باپ دادا نقل کرتے آتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ وہی کچھ تمہارے ساتھ بھی نہ ہو جائے کہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے بہت قریب ہے، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے بہت قریب تھی، یہ بھی ممکن ہے کہ فاصلے کے لحاظ سے بھی قریب ہو، تو دونوں احتمالات اس میں ہو سکتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پس اپنے رب سے تم استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، بہت رحم کرنے والا، ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیں کیسی پیغمبر کی تعلیمات ہیں، ایک آیت میں دھمکی دے رہے ہیں اور اگلی آیت میں اللہ کا رحیم اور ودود ہونا بتا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ دھمکیوں سے کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کوئی معاذ اللہ ظالم ہے، اسے اپنی مخلوق کو ہلاک کرنے کا شوق ہے، برباد کرنے کا شوق ہے۔ یہ کانسیپٹ تمہارے دماغ سے ختم ہونا چاہیے۔ اللہ محبت کرنے والی ذات ہے، بندوں پر رحم کرنے والی ذات ہے، لہذا وہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا، لہذا تم اس کی طرف رجوع کر لو، وہ تمہاری ساری گناہوں کو معاف کرے گا اور تم سے بے پناہ محبت کرے گا وہ تم سے۔ کتنی پیاری دعوت شعیب علیہ السلام کی۔ اس کے بعد قوم اس بات کے جواب میں کیا کہتی ہے؟ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے، فقیہ یفقہ سمجھنا، بہت سی تیری باتیں ہم نہیں سمجھتے، مما ان باتوں میں سے، یہ اصل میں من ما تھا، تقول جو تو کہتا ہے، تیری جو باتیں تو کرتا ہے ان میں سے کثیرم، بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ، انا اصل میں اننا، اور بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں، فینا اپنے درمیان، ضعیفہ، کمزور۔ اے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی،
اور ہم تجھے سمجھتے ہیں کہ تو ہم میں کا ایک کمزور آدمی ہے. ولولا رہتک، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، رہت کہتے ہیں قبیلہ خاندان، لرجمناک، ہم تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر معزز نہیں ہے، تو کوئی ایسا قوم کا آدمی نہیں ہے کہ جس کا قتل ہمارے لیے مشکل ہو، کہ عزت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. قبیلہ ہے جس کی وجہ سے ہم تجھے قتل نہیں کرتے. کیسی ہٹ دھرمی آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے دلائل بہت مضبوط ہیں، یہ دلائل اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ نے مجھے حلال روزی بھی دی ہے، تمہیں بھی دی ہے، تو اس حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیوں جاتے ہو. اور پھر اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا دیا کہ قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ. اور قوم لوط تو بالکل قریب ہے، جا کے دیکھ لو اس کی بستیاں کیسے کھنڈرات میں تبدیل ہوئیں، اور ان کا زمانہ بھی تمہارے قریب ہی گزرا ہے، تمہارے قریبی باپ دادا نقل کرتے چلے جاتے ہیں اس واقعے کو. تو یہ سب باتیں کتنی معقول تھیں، لیکن قوم کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو یہی اسی قسم کے جواب ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی، اور آپ کمزور آدمی ہو، مسلسل آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہو، ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو، ہمیں اب آپ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے، اگر خاندان نہ ہوتا تو ہم تباہ و برباد آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے. یعنی دونوں فریق جو ہے نا وہ کانفیڈنس کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اعتماد کی. شعیب علیہ السلام کانفیڈنٹ ہیں اس بات پہ کہ میں برحق ہوں، میں دعوت دیتا رہوں گا، میں اس میں اللہ پہ اعتماد کروں گا، میں بالکل صحیح راستے پر ہوں. اور قوم وہ یہ شو کر رہی ہے کہ ہم اتنے یعنی ہمیں اپنی دعوت میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ تو شکر کریں ہم نے آپ کو قتل نہیں کیا ہے، ورنہ آپ ہماری نظر میں اتنے غلط ہیں کہ ہم تو آپ کو عام طریقے سے بھی قتل نہ کرتے، ہم تو آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کرتے. تو بالکل مایوسی کی بات ہے نا کہ یعنی آپ ہم سے کوئی امیدیں نہ رکھیں، یہ شکر ادا کریں ہم نے آپ کو زندہ چھوڑا ہوا ہے، بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ. تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قال یا قومی، اے میری قوم، اراہتی، کیا میرا قبیلہ، اعز علیکم من اللہ، وہ زیادہ عزت والا ہے، وہ تمہارے نظر میں زیادہ ویلیویبل ہے، من اللہ، اللہ سے. یعنی تم مجھے یوں دھمکی دیتے کہ اے شعیب ہم تجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ تو بات اللہ کی کر رہا ہے، بات چونکہ تو خدا کی کر رہا ہے، تیرا ذاتی مفاد نہیں ہے اس دعوت میں، بلا ہمیں نیکی کی طرف رہا ہے، تو یہ سوچ کے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، چلو بات تو اچھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے ہم نے عمل نہیں کرنا. تو اگر تم یہ کہہ دیتے نا تو مجھے خوشی ہوتی کہ کچھ تو اللہ کا تم نے خیال رکھا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، کسی مذہبی اسکالر کو مارتے ہوئے اس پہ طنز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار یہ خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ڈائریکٹ خدا سے ہماری دشمنی ہو جائے. تو شعیب علیہ السلام کو قوم کے اس جواب پر افسوس یہ ہو رہا ہے کہ تم نے جو مجھے چھوڑا ہوا ہے، قتل اب تک نہیں کیا، یہ بھی اللہ کی وجہ سے نہیں، میرے قبیلے کی وجہ سے. یعنی ایک انسانوں کا بنا ہوا قبیلہ تمہاری نظر میں اعز علیکم من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اس اللہ کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ٹھہرا لیا ہے، اسے تو بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، اگنور کر دیا ہے، اس کی تو تمہاری نظر میں سرے سے کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. جیسے کوئی چیز اٹھا کے آپ پیچھے ڈال دیتے ہیں. جس خدا نے تمہیں بنایا، جو تمہیں روزی دے رہا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری نظر میں. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو، اور میرا رب اس سب کا احاطہ کیے ہوئے، سب چیزوں کو میرا رب دیکھ رہا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اس کے بعد شعیب علیہ السلام جب قوم نے یہ جواب دیا مایوس ہو گئے اور کہا اے میری قوم ٹھیک ہے اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنا عمل کر رہا ہوں، میں دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اور تم مالی معاملات میں خیانت بھی کرتے رہو، بتوں کی عبادت بھی کرتے رہو. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب، کون ہے جس کے پاس عذاب آتا ہے، یخزیہ، وہ عذاب جو اس کو ذلیل کر دے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، قرآن کہتا ہے ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان لوگوں کو بھی ہم نے نجات دے دی جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کی وجہ سے.
وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحہ، صیح چیخ کو کہتے ہیں، ایک تا جب لگتا ہے تو ایک چیخ، ایک زوردار چیخ نے ان کو پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، صبح اٹھے تو سب اوندھے مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہوں، الا، خبردار سنو، بعدا لمدین، مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ان پر بھی لعنت ہو، کما بعیدت ثمود، جیسے ان سے پہلے قوم ثمود پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں بھی ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ بنیادی سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے شرک بہت بڑا جرم ہے، ایسے ہی کسٹمر کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرنا، اسے دھوکہ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پر آئے۔ سورہ مطففین میں اللہ نے بتایا کہ تباہ و برباد ہو جائیں وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ سورہ مطففین میں اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو پتہ نہیں ہے کل قیامت کے دن انہیں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہاں اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے، اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، یہ مضمون اور بھی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالی لین دین میں کھرا ہونا یہ بہت اہم حکم ہے۔ دیکھیں، غیر مسلم جو مالی لین دین میں کھرا ہوگا وہ صرف اس کو اخلاقیات کا ایک مسئلہ سمجھے گا، وہ کہے گا مینرز ہونے چاہیے انسان میں، اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھگیں نہیں، کسٹمر کو بیوقوف نہ بنائیں آپ۔ لیکن یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ آپ اگر کسی کو ٹھگتے ہیں تو آپ کو صرف اتنا نقصان نہیں ہے کہ آپ سے کسٹمر ٹوٹ رہا ہے یا آپ بعد میں اس کے پیسوں کی تلافی کر دیں، نہ 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 نہ، قرآن کہتے تم جہنم کی آگ خرید رہے ہو، کیونکہ یہ اللہ کے حق کی نافرمانی ہے۔ غیر مسلم کہے گا کہ آپ نے مخلوق کا حق مارا ہے اگر اسے دھوکہ دیا، اللہ کہتے ہیں تم نے میرا حق مارا ہے کیونکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو اور مالی معاملات میں خیانت مت کرو۔ تو انہی آیتوں کی روشنی میں علماء کرام نے، جو صحیح فقی علماء ہیں، انہوں نے مالی معاملات میں لین دین کی اور اس میں کلیئر ہونے کی بہت اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تبھی ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ پیسوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتا کرتے تھے کہ کہیں کسی کا ایک روپیہ بھی ہمارے ذمے رہ نہ جائے، وراثت کے معاملات میں اور جو کاروباری لین دین ہے ان میں بہت زیادہ اس کا خیال کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہمارے ذمے ایک روپیہ ہو اور ہماری اسی طرح موت واقع ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے پر قرضہ ہوتا تھا، جب تک کہ کوئی اس کی کفالت اپنے ذمے نہ لے لے کہ میں اس کا قرضہ خود ادا کروں گا۔ تو اسلام میں بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اس رکوع کا جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے۔ دوسرا، اس رکوع سے ہمیں ایک اور بات اہم ترین پتہ چلتی ہے کہ ہر دھرم اور ضدی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہیں یہ، جب آپ حق کی دعوت چلاتے ہیں نا تو سامنے والے نے اگر نہیں ماننا ہوتا نا، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، اگلا نہیں مانے گا، آپ زچ ہوتے رہیں گے، آپ کو ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ میں اتنی واضح بات کر رہا ہوں، اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا۔ دیکھیں نا، شعیب علیہ السلام کتنی واضح بات کر رہے ہیں، شرک چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، بس یہ دو مطالبے ہیں میرے تم سے۔ قوم الٹی جب باتیں کر رہی ہے کہ نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹیلی ویژن میں بہت سے اینکرز آتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیبیٹ کے درمیان جب ان کی ٹاک شوک کا کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، تو ان میں بھی یہی ہے کہ ایک بڑی معقول بات کر رہا ہے، دوسرا الٹی گھمانا شروع کر دے گا اس بات کو۔ تو یہ سارے کام جب ہوتے ہیں جب خدا کا خوف دل سے نکل جائے۔ پبلک کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، سامنے والے پہ طنز کر کے چپ کرانا آسان ہوتا ہے، خدا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ شعیب علیہ السلام نے جب مایوس ہو گئے نا، قوم کہہ رہی ہے آپ کی نمازیں آپ کو یہ چیزیں سکھا رہی ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، آپ بڑے بردبار ہیں، اور اس طرح کے طنز شروع کر دیے، تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارتقیبوا انی معکم رقیب، بھائی میں تو سمجھا سکتا تھا، ٹھیک ہے انتظار کرو، دیکھتے ہیں کس پر عذاب آتا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر سامنے والا دلیل سے بات کر رہا ہے، حق بات ہے تو مان لینا چاہیے اس کو۔ سیاسی جھگڑوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ کا لیڈر ہے وہ جتنا الٹا سیدھا کرتا رہے، نیچے چمچوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو جتنا الٹا کرے گا ہم نے اس کو سیدھا ہی کرنا ہے بیٹھ کے، اور فریق مخالف جتنا اچھا کرے گا ہم نے اس میں کیڑے ہی نکالنے ہیں۔ تو یہ تو ہم صبح و شام یہ چیز اپنے کلچر میں دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کو حق پرست لوگ پسند ہیں، تو ورنہ وہی انجام ہوتا ہے جو قوم شعیب کا انجام ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور بڑی دلیل کے ساتھ ہم نے بھیجا. آپ کو معلوم ہے سورہ ہود میں پیغمبروں کے واقعات ترتیب سے چل رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ. یہ ساری واقعات ترتیب سے چل رہے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت ہے وہ پھر شعیب علیہ السلام کے بھی بعد ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، سلطان کہتے ہیں واضح دلیل کو، مبین کا معنی بھی واضح. تو بِآيَاتِنَا سے مراد عام معجزے ہیں، اور سلطان مبین سے مراد ہے بہت بڑا معجزہ. تو اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے جو لاٹھی کو سانپ بنا دینا، اور وہ جو مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ، کہ ہزاروں جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے ہرا دیا، اور سب نے بیک زبان یہ اقرار کیا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. تو اتنی واضح دلائل کے ساتھ ہم نے بھیجا. یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے واضح دلائل کے ساتھ؟ تاکہ آگے جو فرعونیوں کو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ سمجھ میں آئے کہ اللہ نے فرعون کو آگ میں داخل کیا، فرعون کے پیچھے چلنے والوں کو آگ میں داخل کیا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے. اللہ نے بتا دیا میں نے آگ میں اس لیے داخل کیا کہ میں نے موسیٰ کے برحق ہونے کے صرف نشانیاں نہیں بلکہ بہت بڑی بڑی نشانیاں دے کے موسیٰ کو بھیجا ہے میں نے. تو پھر تو بنتی ہے، آگ بنتی ہے کہ جو نہیں مانے گا پیغمبر کی وہ حقیقت میں اللہ کا انکار کر رہا ہے. جو اللہ کی نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہو سکتی ہے. الا فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے درباریوں کی طرف، یعنی جو بڑے بڑے وزراء اور سردار تھے. فاتبعوا امر فرعون، ان سب نے فرعون کے حکم کو مانا، پیغمبر کی بات نہیں مانی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا جو حکم تھا، فرعون کا جو معاملہ تھا وہ درست نہیں تھا. تو قوم کیا دیکھ رہی تھی کہ پاورفل کون ہے، اسباب کس کے پاس ہیں، وسائل کس کے پاس ہیں. قوم یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ صحیح بات کون کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام مسکین ہیں، غریب ہیں، غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں، یہ چیزیں قوم دیکھ رہی تھی. اور فرعون کے بارے میں دیکھ رہی تھی طاقتور ہے، بادشاہ ہے، حکومت میں ہے، ترقی یافتہ ہے. تو یہی بیماری آج بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ صحیح بات کون کر رہا ہے. تبھی تو دیکھیں نا مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کیا پتہ نالج کا، ان کو کیا پتہ دنیا کا. بھئی بات صحیح کون کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا. ترقی دیکھی جاتی ہے، وسائل کس کے پاس ہیں، ترقی کس کے پاس ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا. انہوں نے فرعون کو فالو کیا. وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا حکم ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہوتا تو پھر صحیح ہے، کوئی بات نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے آگے چلے گا وہ جہنم میں جانے کے لیے. لیڈر تھا نا، اسی کو دیکھ کے لوگ دین سے پیچھے ہٹے ہیں، تو اللہ اس کو جہنم میں بھی آگے رکھے گا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور پوری قوم کو آگ میں پھینک دے گا، آگ میں داخل کر دے گا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون خود اٹھا کے لوگوں کو آگ میں پھینکے گا، یعنی پھینکنے کا ذریعہ بنے گا. کیونکہ قرآن بلاغت کی کتاب ہے، بعض دفعہ کوئی شخص کسی چیز کا ذریعہ بنتا ہے تو ہم اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. کوئی آدمی کسی کو مشورہ دے، بعد میں وہ پتہ چلا مشورہ صحیح نہیں ہوا اور کسی کو نقصان ہو گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو نے مجھے مروا دیا. حالانکہ اس نے نہیں مروایا ہوتا، نقصان کسی اور نے پہنچایا ہوتا ہے. تو اس کے مشوروں کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تیرا مشورہ تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا. تو قرآن بھی کہتا ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، ان کو آگ میں پھینک دے گا، ڈال دے گا، یعنی ڈالنے کا ذریعہ بنے گا. لوگ کہیں گے تیری وجہ سے ہم اس آگ میں جا رہے ہیں. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کتنا ہی برا داخل ہونے کی جگہ ہے جس میں داخل ہوا جائے گا. یعنی جہنم کتنی بری جگہ ہے جس میں کوئی داخل ہو. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت چلائی گئی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کفر پہ ان کی موت واقع ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسے کارنامے کر کے گئے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آخرت میں ان کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، لیکن دنیا میں ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. جیسے بعض سائنسدان ہیں انسانیت کی خدمت کر کے گئے مگر خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کو کفر کی سزا ملے گی، لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو لوگ ان پہ لعنتیں نہیں بھیجتے.
لوگ ان کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرتے. لیکن فرعون جو تھا اس کا حشر یہ ہوا کہ جس دنیا کی خاطر اس نے موسیٰ کلیم اللہ کو ناراض کیا، اس دنیا میں بھی اس کو لعنت ہی ملی ہے. کوئی دنیا میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو فرعون کا تذکرہ اچھے الفاظ سے کرتا ہو کہ بھئی ایک اچھا انسان تھا جس نے انسانیت کی خدمت کی یا کوئی اچھی گورنمنٹ کی اس نے چلائی. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی لعنت و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی لعنت. بئس الرفد، کتنا ہی برا گفٹ ہے المرفود، جو فرعون کو دیا گیا. یعنی یہ تحفہ اس کو ملا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کا، یہ گفٹ ملا. یہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کو انعام اور گفٹ سے تعبیر کیا ہے تاکہ اس کی برائی اور زیادہ واضح ہو. جیسے ہم کسی کو جب سزا سناتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کو سخت ٹینشن میں ڈالنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، تمہارے لیے تو میرے پاس ایک بڑا گفٹ رکھا ہوا ہے. وہ گفٹ کیا ہے کہ تمہاری تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. بعض دفعہ ہم اس کو بری خبر کو خوشخبری سے تعبیر کرتے ہیں، بھئی تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، وہ یہ کہ تمہاری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی برائی کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے، اور جس شخص کو سزا دی جا رہی ہے نا اس کو، اور اس کے تاکہ اس کو ندامت ہو اور اس کو احساس ہو کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے، تو اللہ بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام زبان میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا بئس الرفد، کتنا ہی برا گفٹ ہے، کتنا ہی برا انعام ہے، کتنا ہی برا تحفہ ہے المرفود، جو تحفہ دیا گیا ہے فرعون اور اس کی قوم کو. یہ تحفہ وہ ہوتا ہے نا عام طور پر جو کسی کے اکرام میں دیا جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تو نے حرکتیں ایسی کی ہیں کہ تیرے اکرام میں یہ گفٹ تجھے دیا گیا ہے. ذالک من انباء القری، قرآن اب یہ سارے واقعات بیان کر کے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، اور پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اللہ نے چھٹے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتایا. 6 واقعات بیان کیے. ذالک من انباء القری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک، جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. منہا قائم، ان میں بہت سی ابھی بھی باقی ہیں. باقی کا مطلب ان کے نشانات باقی ہیں. وحصید، اور بہت سی بستیاں تو کٹ چکی ہیں، ان کے نشانات ہی ختم ہو گئے. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا. ساری بستیاں ہلاک ہوئی ہیں لیکن ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. فما اغنت عنہم، فائدہ نہیں پہنچایا ان کو، آلہتہم التی، ان معبودوں نے، یدعون من دون اللہ، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، من شیء، ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا. بیکار چیزوں کی رضا میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی. آج بھی دیکھیں نا، پتھر کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بیکار چیزوں میں مجھے یہ آیتیں جب میں پڑھتا ہوں مجھے روحانی عامل یاد آ رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی برحق ہونے کی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، وہ جو آپ کو اعمال بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں میں لوگ وقت لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہوتے ہیں جس کا آؤٹ پٹ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں بیکار ضائع جا رہی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمل بہت اچھا کر رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اس عمل کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. بس ادھر سے فلاں بزرگ سے سن لیا، فلاں عامل سے سن لیا، فلاں روحانی علاج والے سے سن لیا، اپنے باپ دادا سے سن لیا، اپنے کلچرز کو دیکھ لیا، اسی کو دیکھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں کہ جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی محنت بالکل رائیگاں جا رہی ہے، بیکار جا رہی ہے. تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں انہوں نے جن لوگوں کو معبود بنا کے ان کی پرستش کی تھی، ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، وہ معبود ان کے جب خدا کا عذاب آیا ہے تو من شیء، ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور چلو یہ ہوتا کہ فائدہ نہیں آتے تو نقصان تو نہ پہنچاتے نا. لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ان معبودوں نے اضافہ نہیں کیا غیر تتبیب، سوائے نقصان کے. یعنی نقصان میں انہوں نے اضافہ کر دیا. کیا مطلب کہ ان معبودوں کی عبادت سے حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا، اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر.
آج بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں نا تو جن چڑیل بھوت تو بھگاتے نہیں ہیں، وہ آپ کو اور مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں وہ لوگ۔ آپ کسی غلط ڈاکٹر یا غلط حکیم سے جب علاج کراتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی غلط دواؤں سے آپ کو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بغیر دلیل کے، بغیر کسی سائنٹیفک لاجک کے کبھی کسی کی بات کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے، نہ کلچر کو فالو کرنا چاہیے، نہ کسی شخصیت کو فالو کرنا چاہیے، جب تک ہمارے پاس دو دلائل میں سے ایک دلیل نہ ہو۔ ایک دلیل ہوتی ہے عقلی، جو تجربوں سے انسان سیکھتا ہے، عقل سے فیصلہ کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، وہ ہے عقل۔ دوسری اس سے بھی بڑی دلیل ہمارے لیے ہے اللہ اس کے رسول کی بات، یعنی جس کو اسلام کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں۔ تو جب تک شریعت سے یا عقل سے کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے، ہم کسی بات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور لائحہ عمل زندگی کا طے نہیں کر سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ، جس طرح اللہ نے قوم نوح کو تباہ کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو۔ قرآن کہتے ہیں تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ بستیاں ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس رب کی پکڑ دردناک بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے۔ یہ بھی ایک اشکال ہوتا ہے نا، ایسے اللہ نے تباہ کر دیا قوموں کو، اٹھا اٹھا کے پٹک دیا بستیوں کو، چیخوں سے، فرشتوں سے چیخ مروا کے ان کے کلیجے پھاڑ دیے کہ اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جب بستی ظلم کرے گی تو خدا ہے وہ، پھر وہ رب العالمین ہے، اس کی پکڑ پھر اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب عذاب میں ڈالتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لمن خاف، اس شخص کے لیے، خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو یہ جو بستیوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے نا، ان میں جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دہی کا خوف ہے، ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے، جس کو دیکھ کے وہ اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں۔ یہ آخرت کیا ہے؟ ذالک، یہ وہ دن ہے، یوم، یہ ایک ایسا دن ہے، مجموع لہ الناس، جس دن کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے گی۔ وذالک یوم، اور اس دن کو ہم ایک اور انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے یوم مشہود، جس میں حاضری ہوگی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی وہاں اس میدان میں حاضر ہوگا۔ وما نؤخرہ، کب آئے گا یہ دن اے اللہ، اب تک کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے، الا، مگر، لاجل، ایک وقت کے لیے معدود، جو اللہ کے علم میں گنا جا چکا ہے۔ کتنے سالوں کے بعد آئے گی، کتنی صدیوں کے بعد آئے گی، کتنے دنوں کے بعد وہ قیامت آئے گی، کتنے گھنٹوں کے بعد، کتنے منٹ کے بعد، کتنے سیکنڈوں کے بعد، وہ تمام چیز ہمارے پاس، وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، وہ ہم نے گنے ہوئے ہیں وہ سارے دن، اس تک کے لیے ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ تو وہ قیامت تمہاری مرضی سے نہیں آئے گی، وہ اللہ کی مرضی سے آئے گی۔ یوم یاتی، لیکن جس دن آئے گی، لا تکلم نفس الا باذنی، کوئی شخص کلام بھی نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اجازت سے، اللہ کی اجازت سے۔ ایسا اللہ کا جلال ہوگا، خوف ہوگا۔ فمنہم، اور لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، فمنہم شقی، ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے، وسعید، اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے، ناکام ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت تھے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا، اس آگ میں ان کے لیے، زفیر و شہیق، چیخ و پکار ہوگی۔ زفیر اور شہیق کا میں نے جب لفظی ترجمہ بتا رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اس کو میں نے ڈیفائن کیا تھا، کسے کہتے ہیں زفیر کسے اور شہیق کسے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بہت زور سے دھاڑے مار مار کے اس جہنم کی آگ میں وہ چیخ رہے ہوں گے۔ خالدین فیہا، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، ہاں یہ کہ اللہ ہی چاہے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ یہ محاورہ ہے، یہ جو ہے نا ما دامت السماوات والارض، جب بھی عرب میں کسی بات کو یہ تعبیر کیا جاتا ہے نا ہمیشہ یہ کام ہوگا، تو محاورے کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک زمین اور آسمان رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک زمین آسمان رہیں گے، کیونکہ زمین اور آسمان تو ویسے بھی قیامت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ کون سا ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے۔ تو یہ محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت مراد نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید میں 20 مقامات پہ اور احادیث میں بھی 20 مقامات پہ یہ مضمون آیا ہے
کہ جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے وہ جہنم میں رہیں گے ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں کافر جلے گا، جہنم کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اس آیت کا مفہوم جو تمام مفسرین بیان کرتے ہیں اور صحابہ تابعین تابعین سے جو مفہوم چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک محاورے کے طور پر کہا گیا ہے کہ جب تک زمین آسمان باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم میں رکھے گا۔ تو یہ محاورے کے طور پر، یہ ہمیشہ رکھے گا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا جب تک سورج چاند رہے گا بھئی فلانا تیرا نام رہے گا، اور جب تک جو ہے وہ سورج چاند باقی ہے یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہم ہمیشہ سے کسی چیز کو تعبیر کرنے کے لیے یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ تو عرب میں یہ محاورہ بہت ہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان زمین رہیں گے۔ تو قرآن میں مجاز کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لفظ ہے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے مجازی معنی مراد ہے۔ قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی کے تمام محاوروں کو اس میں اعتبار کیا گیا ہے۔ الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے۔ دوسری مقام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب چاہے گا نہیں، یعنی آپ کو اشکال ہو سکتا ہے اس آیت میں کہ اللہ نے کہا کہ جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے۔ تو یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ چاہے تو جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے اور کافر کو جہنم سے نکال بھی سکتا ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں درجنوں جگہ یہ ہے کہ اللہ چاہے گا نہیں، اللہ یہی چاہے گا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ اور یہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون قرآن و حدیث میں۔ البتہ اس امت میں صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی ہجری میں ایک ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس آیت کی روشنی میں استدلال کیا ہے کہ جہنم کروڑوں کھربوں سال جب کافر کو جلائے گی تو اس کے بعد جہنم کو اللہ ختم کر دیں گے اور کافر کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ یہ ان کا ایک تفرد تھا جو پوری امت میں کسی نے بھی اس تفرد کو لیا نہیں ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف تھا یہ۔ لیکن بہرحال ان کی ایک رائے تھی کہ جہنم کروڑوں کھربوں سال کے بعد جو ہے جا کے اللہ تعالیٰ جہنم کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور انہوں نے اس دعوے پر کچھ صحابہ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے اور بعض دیگر صحابہ سے، لیکن وہ کوئی بھی ایک قول بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی صحیح سند ہو، بالکل موضوع من گھڑت روایتیں ہیں جس کی وجہ سے علماء نے اس قول پہ رد کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، لہذا تیرا رب اگر چاہے گا تو اگر چاہے تو وہ جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے، یعنی کوئی مجبور نہیں ہے وہ کہ وہ ہمیشہ ہی جہنم کو باقی رکھے، لیکن وہ چاہے گا نہیں۔ دوسرے مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہے گا نہیں ایسا، تو اس کی چاہت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو باقی رکھے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ، اچھا ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ما شاء ربک کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ خالدین فیہا، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک زمین آسمان ہے، یعنی ہمیشہ، یہ زمین آسمان جب تک ہیں یہ ہمیشہ سے کنایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے، تیرا رب چاہے تو کسی کافر کو توبہ کی توفیق دے دے وہ دنیا میں، اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع، کہ تیرا رب چاہے تو پھر اس شخص کو جو بدبخت آدمی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ایمان پہ مرے گا اور ایمان پہ مرنے کے بعد اپنی سزا کھانے کے بعد وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ تو یہ بھی ایک آیت کی تفسیر کی گئی ہے دوسری آیتوں کی روشنی میں کہ اللہ اگر چاہے گا تو کافر کو جہنم سے نکالے گا، مگر نکالے گا کیسے؟ اس طریقے پر جس طرح سے دوسرے مقامات پہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کافر گناہوں سے توبہ کی توفیق تو اس کافر کو نہیں ملی، لیکن کفر سے توبہ کر لی، اب گناہ ہے لیکن ہے مومن ہو گیا، تو اب اللہ اس کے حق میں کیا کرے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور ما شاء ربک کا مراد ہے من شاء ربک، جس کو اللہ چاہے، تو جس کو چاہے گا نکال دے گا، تو اسی کو چاہے گا جو جس کی ایمان پر موت واقع ہوئی ہوگی۔ تو اب اس آیت کا اس لحاظ سے تفسیر کیا بنے گی؟ وہ تفسیر یہ بنے گی کہ جو لوگ بدبخت تھے وہ جہنم میں رہیں گے اور وہاں وہ چیخ و پکار کریں گے اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان زمین باقی ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں الا ما شاء ربک، ہاں وہ شخص جس کو اللہ چاہے، تو وہ کون سا شخص ہوگا؟ جو ہوگا تو بدبخت،
اور جائے گا بھی جہنم میں، لیکن ہوگا مومن وہ، تو مومن کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ تو یہ بھی اس آیت کی ایک بڑی مضبوط تفسیر ہے، یہ بھی کی گئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، کامیاب ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہے، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ اللہ چاہے کسی کو۔ اب اس میں بھی یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اچھا یعنی جنتی ہمیشہ جہنم میں تو رہیں گے جب تک آسمان زمین باقی ہے، تو وہ تو میں نے بتایا ایک محاورہ ہے، آسمان زمین باقی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک آسمان زمین باقی ہیں مطلب ہمیشہ رہیں گے، لیکن اگلے جملے سے انسان ڈر سکتا ہے کہ الا ما شاء ربک، اچھا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ جنت سے نکال دیں گے۔ تو آگے اللہ نے اس وہم کو ختم کر دیا کہ جہنمیوں کے بارے میں تو یہ امکان ہے کہ کوئی جہنم میں جا کے نکل آئے، جنتیوں میں یہ امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ عطاءً، یہ ایک ایسی عطا ہوگی جنت غیر مجزوز، جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جس میں انقطاع نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ چاہے گا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ چاہے تو جنتی کو جنت سے نکال تو سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن عطاءً خبر ہماری یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عطا ہے غیر مجزوز، جو کبھی ختم ہونے والی ہے نہیں، یعنی اللہ چاہے گا نہیں، اس لیے اللہ نے خبر تمہیں یہ دے دی کہ میں ہمیشہ جنت میں رکھوں گا۔ تو جہنم کے بارے میں تو اللہ نے جب آیت بیان کی نا، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ ایسی سزا ہے جو غیر مجزوز ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھیں، جہنم کی آیتوں میں کیا فرمایا کہ ہمیشہ خالدین فیہا، جہنمی ہمیشہ، جو بدبخت لوگ ہیں ہمیشہ جہنم میں جلیں گے جب تک زمین آسمان باقی ہیں، یعنی ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس شخص کو جس کو اللہ چاہے نکال لے۔ تو یہ کون ہوگا؟ جو مومن ہوگا جہنمی لیکن ہوگا مومن۔ کیوں؟ آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایک ایسی سزا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا، یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا نکال لے گا، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے وہ، ایک عذاباً غیر مجزوز، ایسا عذاب ہوگا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن جنت کا جب اللہ نے بیان کیا کہ جس کو چاہے گا اللہ جنت سے نکال بھی سکتا ہے، لیکن ساتھ میں تسلی دے دی عطاءً، یہ ایک ایسی عطا ہے غیر مجزوز جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی اللہ کو قدرت تو ہے نکالنے کی، لیکن ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ نکالیں گے نہیں ہم۔ لیکن جہنم کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں ہیں، وجہ اس کی واضح ہے کہ جہنم میں واقعی میں اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے یا کفر کی وجہ سے گئے، لیکن موت سے پہلے انہوں نے کفر سے توبہ کر لی تھی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں آپ ان کی طرف سے شک اور تردد میں نہ رہیں، یعنی اتنے واقعات بھی ہم نے آپ کو سنا دیے بت پرستوں کے، سب کو اللہ نے تباہ کیا، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بت پرست اور کافر ہے اس کا انجام کتنا بھیانک ہے، لہذا اب آپ کو ان کے مذہب کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی قوم بتوں کو پوجتی کیوں ہے، اتنی بڑی قوم شرک کر کیوں رہی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اپنے باپ دادوں کو فالو کر رہے ہیں، یہ کلچر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، لیکن ہم پورا بدلہ دیں گے ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ جو عذاب کا حصہ ہے، غیر منقوص، کمی کیے بغیر، ان کو اس کا پورا عذاب قیامت کے دن ملے گا، اس کی سزا ملے گی پوری۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 9 الحمدللہ سورہ ہود کا کمپلیٹ ہوا۔ اس میں بھی وہی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون پوری قوم کو لے کے جہنم میں ڈال دے گا، کیسے دریا میں غرق کر دیا۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ خدا را ہم ترقی یافتہ قوموں کو غلط چیزوں میں فالو نہ کریں۔ آج ہم نے کیا کر دیا، ہماری ینگ جنریشن انگریزوں کے پیچھے چل رہی ہے، یورپ کے پیچھے چل رہی ہے، کافر کے پیچھے چل رہی ہے، امریکنز کے پیچھے چل رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس چیز میں وہ صحیح ہیں، کس چیز میں وہ غلط ہیں، بس چونکہ وہ ترقی یافتہ ہیں لہذا وہ صحیح ہیں، ہر چیز میں وہ صحیح ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیں۔ ترقی یافتہ تو فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام تو ترقی یافتہ نہیں تھے، لیکن حق پر موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فرعون جہنم میں خود بھی جائے گا
اور اپنے ساتھ ایک پوری قوم کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اور پھر اللہ نے اس کے بعد ہمیں بتایا کہ نیک بخت لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے اور برے لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کتنا سخت ترین انجام ہے برے لوگوں کا کہ وہ جہنم کی آگ میں کیسے چیخیں گے، دھاڑے ماریں گے۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔